میں غوث اعظم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 12 سال گوڈی کر رہے ہیں، 12 سال حضرت غوث اعظم کے والد بنے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی اللہ اکبر حضرت عبداللہ سومعی، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، نہر کنارے وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس کو اٹھا کر کے بھوک کی شدت تھی، کھا لیا۔ کھا چکے تو یاد آیا یہ تو میرا تھا ہی نہیں، یہ تو مال لقطہ تھا، تو میں نے اس کو کھا لیا۔ کیوں کھایا؟ مجھے کس نے حق دیا تھا کہ وہ مال لقطہ لے لوں اور اس کو اپنے پیٹ کا لقمہ بناؤں؟ خیر، جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی سمت پہ چل پڑے۔ بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا جس کی شاخیں لٹک رہی ہیں پانی میں۔ سمجھ گئے کہ یہاں سے ٹوٹا ہوگا، گرا ہوگا، تو باغ کے مالک کے پاس گئے، آپ سے ملنا ہے پوچھ۔ اس نے بڑا اعزاز دیا، کہا جی بتائیے۔ اس نے کہا کہ بتائیے کس کام آئے ہو؟ اس نے کہا کوئی آیا ہے، اس کو کچھ چاہیے ہوگا۔ تو کہا حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، اور وہ ایسے وضو کر رہا تھا تو بس غلطی سے میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا کیا ہرجانہ ہے میرے ذمہ؟ اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، اس کے تیور بدل کے، پہلے تو مہمان نوازیاں تھی، کہا نہیں ایسے نہیں معافی ملے گی۔ کہا کیسے معافی ملے گی؟ کہا 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کے بدلے 12 سال؟ لیکن وہ بھی کوئی صاحب نظر تھے، اور وہ بھی اس دوران ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور ان سے انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تو کہا کہ 12 سال تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی۔ تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، وہ میرا گناہ تو دھل جائے گا، تم معاف تو کر دو گے۔ آج غوث پاک کی 11ویں پکانے والے دیکھیں وہ کس مال سے پکا رہے ہیں۔ یہ میں غوث اعظم کے والد کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 12 سال گوڈی کر رہے ہیں، 12 سال۔ 12 سال کے بعد ایک دن باغ کے مالک نے کہا کوئی سیب توڑ کے لاؤ، تو وہ سیب توڑ کے لے گئے، تو وہ بھی کچا ہی تھا، وہ اس طرح کا پختہ نہیں تھا جس طرح کہ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو کہا 12 سال ہو گئے میرے باغ میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ اچھا سیب کون سا ہوتا ہے؟ کہا ایک سیب کی سزا کاٹ رہا ہوں، مجھ سے قسم لے لو 12 سالوں میں نظر اٹھا کے سیب کی طرف دیکھا بھی ہو۔ میرا کام جڑوں میں گوڈی کرنا ہے، وہی کرتا، میں اوپر کبھی 12 سال میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً سینے سے لگا لیا، کہا تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، اب ایک شرط رہ گئی ہے۔ تو کہا حضرت بتائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں، اور پاؤں سے چل نہیں سکتی، تو اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب شادی انسان کی زندگی کا اہم مرحلہ ہوتا ہے، سوچ سوچ کے انسان قدم اٹھاتا ہے، زندگی پوری گزارنی ہے۔ کہا پھر اس کے بعد معافی مل جائے گا؟ اس کے بعد معافی ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہا جائیے اپنی جو ہے وہ دلہن کے کمرے میں۔ جہاں گئے تو وہاں صحیح الاعضاء ایک خاتون، ایک لڑکی منتظر تھی، تو واپس دوڑ آئے، اور دوڑتے ہوئے جو ہے وہ ماتھے پہ دروازے کی چگاٹ جو تھی وہ دروازے پہ لگی۔ تو آگے حضرت شیخ تھے ان کے، اس بچی کے والد، تو کہا کہ دوڑ آئے ہو؟ کہا حضرت پہلے ایک غلطی کی سزا اتنی لمبی بھگت رہا ہوں، تو وہ جس سے نکاح آپ نے پڑھوایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور خاتون ہے، صحیح الاعضاء ہے۔ کہا وہی تمہاری بیوی ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم سے ہم کلامی نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ غیر محرم سے کبھی بات نہیں کی، نابینا اس طرح ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پاؤں سے اپاہج اس طرح ہے کہ آج تک یہ جو ہے وہ غیر محرم کی طرف چل کے نہیں گئی۔ یہ حضرت غوث اعظم کی والدہ بنی، اور یہ بزرگ جنہوں نے سیب کھایا تھا یہ حضرت غوث اعظم کے والد بنے۔ پھر اللہ نے ان دونوں کو جو شہزادہ دیا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔